السلام علیکم۔ یہ فروٹ ہمارے لیے کتنی بڑی نشانی ہے، یہ میں بعد میں بتاتی ہوں، باقی تفصیلات بھی، اور آخر میں اس کو میں توڑوں گی بھی اور توڑ کے بھی دکھاؤں گی۔ قرآن شریف میں دو بندوں کا مکالمہ ہے، ایک دولت مند آدمی تھا اور ایک اللہ والا، اللہ پہ یقین کرنے والا، اور یہ یقین کرنے والا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مدد سے ہے۔ تو جو دولت مند تھا اس کے پاس 2 باغ کے انگور تھے، اس کے اندر کھجوریں بھی تھیں، اس کے اندر نہر بھی بہہ رہی تھی، اور شاندار طریقے سے فل تھا اپنی ہر چیز کے اندر، اور پھر سال ہر سال پھل آتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو مجھے کوئی نہیں لے سکتا میرے سے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا تھا، لیکن یہ بھی ایک طرح کا شرک تھا کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میری محنت ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے پیسہ لگایا ہے، میں نے ٹائم لگایا ہے، اور یہ میرے سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اور دوسرے شخص نے اسے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ تم سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا، اور میں اول تو یقین نہیں رکھتا، اوپر جا کے کچھ ہونا ہے، اگر ہوگا تو میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ میرے خیال میں تو میں تو اللہ کا چہیتا بندہ ہوں، مجھے اس دنیا میں بھی دے دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، پھل فروٹ بھی دیا ہے، بڑے شاندار باغ ہیں، اور میری جو ہے تو صحت بھی بڑی اچھی ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ اس کا خیال تھا۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ایسا تو ہو رہا ہے تو یہ اللہ ہمارے سے خوش ہے، ہمیں دے رہا ہے۔ تو دوسرا جو تھا نا، اس نے اس کو کہا کہ ایسا نہ سوچو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ جو ہے کسی وقت سب کچھ تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اس نے کہا ایسے ہی رہنا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ایک تو اس نے اس بندے کا دل بھی دکھایا ہے نا، کیونکہ وہ یہ سب کچھ نہیں رکھتا تھا، اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، یہ میسر نہیں تھا، تو کسی کا دل دکھانا یہ بھی کتنی بری بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس نے نہیں سوچا کہ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور اللہ نے ہی ہمیں ہر چیز دی ہے، اور بعد میں ہم سے یہ سارا کچھ لے بھی سکتا ہے۔ بہرحال اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، اور جناب آرام سے سمجھا کہ کوئی طاقت نہیں ہے، ہاں اللہ ہے، اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اب میں نے اپنی محنت کی ہے تو کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو پانی بھی ہے میرے پاس، ہر قسم کا چشمہ ہے، میں پانی دیتا ہوں اپنے ٹائم سے، تو اللہ تعالیٰ میرا خیال کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس کا ایک تو دل دکھا دیا کہ تم میرے سے کم تر ہو، ہے نا، دل دکھا دیا نا، اللہ کا ولی تھا وہ، اس کو ایک طرح سے تانا دے دیا کہ تم میرے سے کم تر ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی، تو اس سے سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، مال بھی ختم، اولاد بھی ختم، اور وہ پھر کف افسوس ملتا رہ گیا کہ ہائے میں نے تو غلط بات کر دی تھی، بعد میں افسوس کرتا رہا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ جو ہم مادہ پرستی کرتے ہیں نا، یہ شرک ہے۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، یہ شرک ہے۔ یہ جو سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ پھل فروٹ مل گیا ہے، یہ ہماری کوششوں سے ملا ہے، یہ ہم نے محنت کی تھی، ہم نے پانی دیا تھا، ہم نے بیج بویا تھا، تو اس لیے یہ ہمیں سب ملا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بعد میں اب کیا کرنا ہے؟ اگر سب کچھ خراب ہو گیا تو پھر وہ بندہ کیا کرتا؟ نہ وہ کسی سے انتقام لے سکتا تھا، کیونکہ کرنے والا تو اللہ کی ذات، تو اللہ سے انتقام لینا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ کہیں سے کوئی مدد نہیں آنی، کیونکہ اللہ کی مدد تو آ گئی تھی، تم نے اپنی نافرمانی سے اس کو خراب کر دیا۔ بادشاہی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہی انعام دینے والا ہے، اس کے سوا ہمیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ جو میں نے لگائے ہوئے ہیں، میں بڑے عرصے سے کہتی ہوں کہ یہ میں نے لگائے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، تو میرا اس میں کیا ہے، میں نے تو لا کے لگا دیا، پر سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہے نا۔ ہاں میں اس کو پانی بھی دیتی رہی، میں نے اس کو توڑا بھی نہیں، میں نے ان کا بہت خیال رکھا، مجھے دل و جان سے عزیز تھے اور ہیں جو کہ آج
ٹوٹنے والے ہیں اللہ کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، ان سے پیار بھی ہو گیا مجھے، بالکل ایسے ہی جیسے بچوں سے نہیں پیار ہوتا، میں کسی کو یہ توڑنے بھی نہیں دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو سلامت رکھا، کوئی آندھی نہیں آئی، کوئی طوفان نہیں آیا الحمدللہ، اور یہ اسی طرح کھڑے ہیں، اور میں اب ان کو توڑوں گی، اس میں سے حصہ بھی نکالوں گی، سب کو دوں گی، جو میرے خاص طور پہ کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس پہ محنت بھی کی ہے نا، ان کا بھی حصہ بنتا ہے، اور میں نے اس پہ کیا اترانا ہے، یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اب اندر سے میٹھے ہیں، موٹے ہیں، تو میں اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتی تھی، اکیلے کیا میں کر ہی نہیں سکتی تھی، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ بیج بو دیں آپ، باقی اللہ پہ چھوڑنا ہے، اور ساتھ میں ماشاء اللہ ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ ضرور کہنا ہے، کسی چیز پہ اترانا نہیں ہے، ہے نا۔ ہم مادہ پرستی میں بہت آگے چلے گئے ہیں، ہم صرف پیسے کو ہی خدا جانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں جو کہ دی ہیں، تو یہ ہمارا حق تھا، ہم نے محنت کی ہے۔ جتنی مرضی محنت کر لے انسان، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ یہ مجھے بالکل ایسی ہیں جیسے میرے بچے ہیں، بچے بھی محنت مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں، پیار محبت مانگتے ہیں، ان پہ محنت کی تو الحمدللہ کامیاب ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، پڑھائیاں بھی کر لی، دین بھی سکھایا، دنیا بھی سکھائی، سب کچھ سکھانا ساتھ ساتھ ضروری ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ پریشان نہیں ہونا، کیونکہ کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ نے کرنا ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے۔ اب یہ مجھے توڑتے وقت بھی دل کو تکلیف ہوگی تھوڑی سی، لیکن امید کے ساتھ کہ اگلے سال پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو توڑ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اور اس میں اگلے سال اور پھل آئیں گے۔ میں بھی اس پہ محنت کروں گی جتنی میں کر سکتی ہوں، اللہ سے دعا کروں گی، اللہ میری جو ہے نا محنت کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، اور اللہ تعالیٰ محنت کو رائیگاں جانے بھی نہیں دیتا، وہ نتیجہ دیتا ہے اور اچھا نتیجہ دیتا ہے، لیکن ہم بھی تو اچھا کام کریں نا۔ ہم آ گئے ہیں دنیا کی چمک دمک زیبائش میں گھس گئے ہیں، زینتیں، یہ زمین کی زینتیں ہیں جس میں ہم پھنس گئے ہیں، ہے نا۔ یہ فروٹ بھی زمین کی زینت ہے، کتنی پیاری لگتی ہے لگی ہوئی، درخت لگے ہوئے، ان پہ فروٹ لگا ہوا مختلف قسم کا۔ پچھلے سال میں نے آپ کو اپنے انگور دکھائے تھے توڑ کے، یہ لگے ہوئے ہیں پیچھے بڑے پیارے، تو یہ سب زینتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، نمود و نمائش میں ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے اس میں کیا شوشہ کرنی ہے کہ جی یہ ہمارے پاس یہ بھی ہے اور ہمارے پاس یہ بھی ہے، تو سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ ہم دوسروں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں اس چمک دمک سے، اپنی زندگی کی نعمتوں سے، بجائے اس کے ہمیں چاہیے کہ ہم اور زیادہ ہمبل ہو جائیں، اور ہم دوسروں کے ساتھ تقسیم کریں، اپنی نعمتوں کو بانٹیں، آخرت پہ یقین رکھیں کہ ہم نے جانا ہے، اوپر جانا ہے نا۔ قرآن میں ہی ہے نا کہ قیامت کے دن زمین بالکل برابر ہو جائے گی، یہ بڑے بڑے محلات، یہ درخت، کچھ بھی نہیں ہوگا، پہاڑ، سب کچھ برابر ہو جائے گا۔ ایسے جیسے کھیتی کٹ گئی اور سب کچھ پیچھے جو رہ جاتا ہے، ایسا ہو جانا ہے، اور ہر ایک نے پھر اٹھنا ہے نا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ کرنا ہے، اور پھر ہم سے ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے۔ قرآن میں ہے نا کہ یہ ہاتھ بھی گواہی دے گی، اور یہ زبان بھی گواہی دے گی، اور یہ ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، اور یہ پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ تم کدھر گئے تھے، تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیا کہا تھا، کیا کسی کا دل دکھایا، کیا کسی کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ بڑا سخت حساب ہونا ہے، ہم حساب کتاب سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے ہماری زندگی میں؟ یہ جو فتنے آئے ہوئے، یہ سارے فتنے ہیں نا، ہم جو گم گئے ہیں، ہم گم گئے ہیں ان فتنوں میں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جوانی میں تو بالکل ہی نہیں سوچتے، اور جب یہ عمر آتی ہے اور جب کچھ سمجھ آتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دوسرے بھی نہیں سمجھتے، کچھ سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ سمجھنے کے لیے اس عمر کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس عمر کا انتظار کیوں کرنا؟ جب بیماریاں بھی آ جائیں، جب آپ کو لگے کہ اب تو جانے کا ٹائم ہو گیا ہے،
اب ہم ذرا اچھے بن جاتے ہیں، اب ہم دعائیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے کریں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو 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 میں دوں گا، تو ہم مانگتے بھی تو نہیں ہیں نا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بنا مانگے سب کچھ مل گیا، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم شاید بہت کوئی لاڈلے اور چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے کے آزما رہا ہے ہمیں، اولاد بھی دے کر آزماتا ہے، ہر چیز دے کر آزماتا ہے نا۔ یہ جو زبان دی ہے اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے نا۔ تو یہ بیان کی طاقت، دوسروں کو منتقل کریں، دوسروں کو بتائیں۔ اچھی بات اگر آپ کے ذہن میں کوئی آتی ہے تو ضرور بتائیں۔ اور یہ لے جی میں نے کینو توڑ لیا آپ کی خاطر، کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ کینو کب توڑنا ہے، کینو توڑیں آپ اور ہمیں دکھائیں اور ویڈیو ضرور بنائیں کینو توڑتے وقت۔ یہ لیں جی میں نے توڑ لیے آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیے، اور توڑ کے اب انشاءاللہ تعالیٰ کھائیں گے بھی اور دوسروں کو بھی دیں گے۔ کچھ بہن کے گھر بھی لے جاؤں گی، ابو بہن کے گھر ہے، اور ابو کو بڑی پریشانی تھی کہ کینو توڑ لاؤ اور لاؤ، تو میں نے کہا کہ جی آج میں ضرور توڑ لوں گی۔ آپ سب کو نیا سال مبارک۔ نیا سال آ گیا ہے، دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن پتہ تو کسی کا کوئی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا آ جائے ہماری زندگی میں، کون سی بیماری آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی بیماری نہیں دی، یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر۔ اگر میں چاہتی تو میں ناشکری بھی بن سکتی تھی، لیکن میں ناشکری نہیں بنتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ یہ نعمت مجھے دی اور پھر یہ آخری وقت تک پہنچائی۔ اب میں نے اس کو توڑ لیا ہے، اب میں اس کو انجوائے کروں گی۔ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو زندگی انجوائے کرنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن اگر آپ نے صحیح ٹائم پہ بیج بویا ہو، صحیح ٹائم پہ اس کی گوڈی کی ہو، وقت پہ اس کو پانی دیا ہو، کھاد دی ہو، اس سے باتیں کی ہوں، اس کو ٹائم بھی دیا ہو۔ یہ ٹائم دینا بہت ضروری ہے نا۔ ہم بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، کھانا رکھ دیا سائڈ پہ، میز پہ، بلکہ کھانا مار دیا کہ اے لو جی ان کھاؤ، جی کھانا ہے، جی نہیں دل کر رہا، اچھا چلو پھر ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کر رہا، کھانا دینا ہے، بزرگوں کو دینا ہے، اور اگر ان کا دل نہیں کر رہا تو ان کا دل یہ کر رہا ہے کہ آپ انہیں کھلائیں، آپ انہیں انسسٹ کریں، آپ ان کا حال پوچھیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں۔ ہم تو یہ نہیں کرتے۔ ابھی میں نے ایک بزرگ کے ساتھ ایک کسی کا رویہ دیکھا کہ اس نے کہا میرا دل نہیں کر رہا، تو کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، پھر پوری رات تھی۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، آپ ان کو پیار محبت سے کھلائیں۔ تو پھر پیار محبت سے کھلایا ان کی بیٹی نے، تو اس نے کھا لیا، ورنہ ساری رات ان کو بھوکا رکھ دیتے کہ ٹھیک ہے ان کا دل نہیں کر رہا۔ دل کیوں نہیں کر رہا کبھی سوچا ہے؟ آپ لوگوں نے بھی تو بزرگ بننا ہے نا۔ یہ جو جوان بچے ہیں میں ان کو کہہ رہی ہوں، کیا دل کرتا ہے آپ کے ماں باپ کا؟ کبھی سوچا ہے؟ ان کو کچھ نہیں چاہیے، ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے، انہوں نے تو آپ کو دنیا میں اڑنے کے قابل بنا دیا۔ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں بھی ایک ماں ہوں، مجھے معلوم ہے، میں نے بھی بزرگوں کا ساتھ گزارا ہے، ان کے ساتھ رہی ہوں، ان کا خیال رکھا ہے۔ امی تھی میری اللہ بخشے، کل مجھے میری خالہ یاد دلا رہی تھی کہ میں نے خود دیکھا ہے سیمی کہ وہ کھانا نہیں کھاتی تھی، تو تم کہتی تھی کہ نہیں آپ نے کھانا ہے، اور آپ ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اور ان کو کولڈ ڈرنکس بڑی پسند تھیں، آئس کریم پسند تھی، تو میں ساتھ ساتھ کولڈ ڈرنک پلاتی رہتی تھی، اور میں کہتی تھی امی آپ یہ کھانا کھا لیں، میں آپ کو آئس کریم دوں گی، تو امی بچوں کی طرح خوش ہو جاتی تھی۔ سچ مچ میں یہ آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں۔ یہ کل مجھے خالہ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ ہاں خالہ کہتی میں نے تو دیکھا ہوا ہے تم نے کتنا خیال رکھا ہوا ہے، کوشش کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو قبول کرے، لیکن کبھی کبھی سختی بھی کی ہوئی ہے، جس کا مجھے خیال آتا ہے۔ کھانا نہیں کھاتی تھی تو میں انہیں کہتی تھی آپ نے کھانا ہے، ہر حالت میں بیٹھ جاتی تھی، تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔
کبھی کبھی وہ فروٹ اٹھا کے پھینک دیتی تھی. آخری دنوں میں کافی وہ ایسی ہو گئی تھی, چیزیں پھینک دیتی تھی, غصہ کرتی تھی. لیکن خیال کرنا چاہیے, اس وقت ان کو سمجھنا چاہیے. ہم لوگ کبھی کبھی سخت ہو جاتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب ابو کے ساتھ بھی یہی حالات ہیں, لیکن ابو بالکل کچھ بھی نہیں کہتے. ہاں کہہ دیتے ہیں کبھی کہ کھانے کو دل نہیں کر رہا, نہیں کھانا, تو پھر میں انہیں کہتی ہوں نہیں ابو یہ تو کھانا ہے آپ نے, آپ میں طاقت آئے گی تو آپ چل پھر پائیں گے, آپ میں طاقت آئے گی تو آپ اٹھ کے میرے سے باتیں کریں گے نا ابو, ہم نے باتیں بھی کرنی ہے نا. تو کہتے ہیں اچھا. کل مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کب کھڑا ہو سکوں گا. میں نے کہا ابو انشاءاللہ تعالیٰ جلدی کھڑے ہو سکیں گے, ان کی فزیو تھیراپی کرا رہے ہیں. تو ہم ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں اپنے ابو کی کہ وہ دوبارہ سے طاقت میں آ جائیں. ان کو نمونیا ہوا تھا, بیمار تھے کافی, الحمدللہ اللہ کے کرم سے, اللہ کے رحم سے آ گئے ہیں وہ گھر, لیکن ابھی بڑے کمزور ہیں. تو جو یہ کمزور ہو جاتے ہیں نا ماں باپ, اس وقت انہیں توجہ کی, پیار کی ضرورت ہوتی ہے. اور کھانا جس طریقے سے بھی دیں انہیں دیں کھانا, ان کے اندر کچھ جائے گا تو انرجی آئے گی. ہم اپنی آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ کچھ نہیں کھاتے. دیر آر ویز. آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون سے طریقے سے ہم انہیں کھلا سکتے ہیں. اس میں کوتاہی نہیں برتنی, اس میں کوتاہی نہیں برتنی. یہ میرا آپ سب کے لیے پیغام ہے. بس یہی باتیں, آج دل کی باتیں کر رہی تھی میں نے سوچا کہ آپ سے باتیں کروں. صبح صبح آج مجھے میسیج آیا یوٹیوب پہ کہ آپ پہلے تو انسانوں سے باتیں کرتی تھی, آج آپ پرندوں سے باتیں کر رہی ہیں. میں پرندوں سے بھی باتیں کرتی ہوں اور میں اپنے پودوں سے بھی باتیں کرتی ہوں, میں اس فروٹ سے بھی بات کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم میری زندگی میں آئے. آپ آئے, بہار آئی. یہ بہاریں ہیں ہماری, ہمارے ارد گرد جو بھی بہاریں ہیں ان کو پکڑ لیں, ان کو سمجھیں کہ یہ بہاریں ہیں. یہ چلی گئیں تو پھر جو دن ہے اچھا گزر جائے اور پیار محبت سے گزر جائے اور اپنوں کے ساتھ گزر جائے, ہے نا. یہ کینو بھی میرے اپنے ہیں. تو چلے اب ہم ان کو کھائیں گے. اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور پیغام بھی ہے کہ فروٹس لگائیں, ضرور لگائیں. فروٹ لگانے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے روز بروز بڑا ہوتے دیکھ کر نا بہت خوشی کا محسوس کرتے ہیں, خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے خود لگایا ہے. پھر اس میں پھول بنتے ہیں, پھر اس میں آہستہ آہستہ وہ بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے کیلو لگتے ہیں, پھر بڑے لگتے ہیں, پھر اتنے موٹے ہو جاتے ہیں. پھر آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑتے ہیں, اور یہ جو ہاتھوں سے توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا یہ الگ ہی ہے. ان کا میں خیال بھی رکھتی ہوں, ان کو میں دھو دھا کے ابھی صاف کر کے رکھا ہے. تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے اور کتنا موٹا تازہ ہے اور فریش. اب اس کو میں کھاؤں اور کھا کے دکھاؤں تو وہ ذرا مشکل کام ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ دکھا بھی سکتی ہوں, چلے چھیل کے تو میں دکھا ہی سکتی ہوں آپ کو کہ یہ اندر سے کیسا ہے. تو میں ابھی اس کو چھیل رہی ہوں. پتہ تو نہیں ہوتا ویسے ہے نا فروٹ کا کہ یہ اندر سے کیسا ہے, لیکن یہ دیکھیے اندر سے بھی شاندار ہے. یہ دیکھیے الحمدللہ, اللہ کی شان, صاف ستھرا, اور اندر کتنے سارے بیج. ایک بیج سے یہ درخت بنا ہوا, اور اب ایک پھاڑی کے اندر کتنے بیج. الحمدللہ, اللہ کی شان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہے نا زبردست بات. الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.